آیت نمبر ہے 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، ہم جب انسان پر اپنے انعامات، اپنی نعمتیں اور اپنی طرف سے اس کو دنیا کی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اعرض، وہ منہ پھیر لیتا ہے، ونأى بجانبه، بالکل اپنا رخ پھیر لیتا ہے، وإذا مسه الشر، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کان یئوسا، پھر وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ عموماً یہ رویہ کافر کا ہے، اور بہت سارے ناسمجھ اور نادان مسلمانوں کا بھی رویہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں دے دیں، وسعتیں دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کے کاروباروں میں برکتیں دے دے، تو اس کا پاؤں زمین پہ نہیں لگتا، پھر یہ اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کی زبان پر بڑے بڑے دعوے آ جاتے ہیں، اور 40 سال پھر کروڑوں کما کے اس کو حج کا کبھی خیال بھی نہیں آتا، اپنی اوقات، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اپنے جیسوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر اس کے لیے بہت سارے رشتے خام خواہ کا تکلف لگتے ہیں، اور جب مشکل آتی ہے تو پھر یوں مایوس ہوتا ہے کہ زبان پر شکوہ، شکایت، اعتراض، یہاں تک کہ تھوڑی سی سختی آئے یہ اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ رویہ عموماً کافروں کا ہے، اور بہت سارے اپنے دین کو نہ سمجھنے والے مسلمانوں کا رویہ بھی یہی ہے۔ جو صحیح مومن ہوگا، جس کے پلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات میں سے ایمان ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، وہ اپنے دین کو سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ اس مسلمان پر جب خوشی کی کیفیت آتی ہے تو یہ اللہ کے شکر میں لگ جاتا ہے، اگر پریشانی کی کیفیت آتی ہے تو یہ صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، دونوں حالتوں میں اپنے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ حالات اچھے ہیں، کاروبار بہترین ہے، دنیاوی اعتبار سے ساری نعمتیں موجود ہیں، یہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور شکر بندے میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ بھائی شکر بندے میں کیا پیدا کرتا ہے؟ عاجزی پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے۔ جو شکر ہے وہی بندہ شکر ادا کرے گا جو یہ سمجھے گا کہ یہ میرے اوپر میرے اللہ کا فضل ہے، تو اس کے حالات اچھے، کاروبار بہتر، صورتحال خوش سے خوش کن ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر کبھی حالات سخت ہو جائیں، مشکلات آ جائیں، تو وہ صبر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ حالت اس کو اللہ کے قریب نہ کرتی ہو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن وہی اللہ سے دور ہوئے کہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ زبان پر کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ہرگز اللہ سے دور نہیں ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر چڑھ گئے، اشارے سے تخت چل رہا جس طرح جنت میں ہر جنتی کا چلے گا۔ آج تک ہوائی جہاز بغیر ایندھن اور بغیر ایئرپورٹ کے اور انجن کے چل نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت میں نہ پٹرول، نہ انجن، نہ کوئی ایئرپورٹ، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دینا، نہ کوئی کمپیوٹر، نہ کوئی رستہ بتانے والا۔ ہوا کو آرڈر دیتے تھے، چاہے 100 کی جگہ 200 بندہ بٹھا لے، 400 بٹھا لیں، جہاز والے 400 کی جگہ بٹھائے ہیں 800۔ ہوا کو حکم دیتے آج ادھر کو جانا ہے، چلو جی ادھر کو۔ لیکن اب تخت پر سیر کر رہے ہیں، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے زبان پر کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، دوسرے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ جب ہم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو اپنی نعمتوں سے نوازا نا، دونوں نے کہا ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں تو کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ جب داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اپنی بیویوں کو، بچوں کو اکٹھا کیا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا، اس کا شکریہ کیسے ادا ہونا ہے؟ اپنے گھر والوں سے بیٹھ کر ایک ترتیب مرتب کی کہ جی رات کے 3 حصے ہونے ہیں۔ رات کے کتنے حصے ہونے ہیں؟ گھر کے افراد کے بھی 3 حصے ہونے ہیں۔ گھر کے افراد کی ایک ٹیم وہ ہے جو عشاء سے لے کر رات کے پہلے حصے میں وہ عبادت کرے گی، باقی 2 حصے 2 فریق آرام کریں گے۔ یہ رات کا پہلا حصہ ہمارا جو شاہی محل ہے اس اللہ کی عبادت میں جگمگاتا رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے گھر کے افراد، دوسری ٹیم اٹھ جائے گی، وہ درمیانی حصے میں عبادت کرے گی، اور باقی 2 کیا کریں گے؟ اس کے بعد تیسری حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی جو ہے، انہوں نے اپنی فیملی کے بھی اور رات کے بھی بھائی کتنے حصے کر رکھے تھے؟ 3 حصے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی سلطنت دی ہے جو سلطنت اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی ہے۔ تو بھائی یہ عمومی طرز کافر کا ہے، کمزور مسلمان بھی یہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلمان، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھائیوں خوبیوں پر قیمت لگنی ہے، اوصاف پر، کمالات پر، دل کی کیفیتوں پر، ایمان پر، تقوی پر، طہارت پر، زہد پر، ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت لگنی ہے۔ خوشی کی حالت ہو، بندہ اللہ کو نہ بھولے، اور کبھی اللہ نہ کرے پریشانی آ جائے تو زبان پر صبر ہو، زبان پر صبر ہو۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے ایک عزیزہ کا انتقال ہوا، تو مجھے میرے ایک عزیز نے عجیب بات بتائی۔ وہ بہت بیماری کا شکار رہی، اوپر سے غربت بہت زیادہ تھی، بہت بیماری کا شکار رہی۔ رشتہ داروں نے مل کے سارے اخراجات کیے، سارے انتظامات، اولاد بھی ان کی نہ ہونے کی طرح تھی، سارے اخراجات رشتہ دار ہی ہسپتال میں لیے۔ شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی، پھر کچھ دنوں کے بعد اپنا انتقال ہو گیا۔ مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب لیکن ایک عجیب بات ہے، 20-25 دن ہسپتال میں رہنا، ٹانگ کٹ جانا، موت و حیات کی کشمکش میں۔ کہنے لگا ہم نے زبان پر کوئی بے صبری کا کلمہ نہیں سنا۔ یہ 20-22 دن اللہ کے شکر، اللہ واہ واہ۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے بھائی غریب اور ماڑے ہیں۔ اس طرح کے لوگ کل جب میدان محشر میں جائیں گے نا، پھر پتہ چلے گا ایسے لوگ کتنے اونچے مقامات پر فائز ہیں۔ زبان پر کوئی شکوہ نہیں، بلکہ زبان پر کیا؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کی یاد، اللہ سے معافی، اللہ زبان پر چلتا رہا۔ اس لیے قرآن فرما رہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ۔ آپ اس وقت کو مد نظر رکھیے جس وقت ہم انعامات کرتے ہیں نا انسان پر۔ اعرضا، قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے، اعرضا وَنَأَى بِجَانِبِهِ۔ میں یوں کر سکتا ہوں، منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، تو پھر یہ پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دیجئے كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر کوئی عمل کرے اپنے شاکلہ پر۔ بھائی آیت ذرا بڑی اہم ہے، اس کو توجہ رکھنا ذرا۔
ہر کوئی عمل کرے اپنے شاکلہ پر. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، کون سیدھی راہ پر ہے. اگلا حصہ خود لگا لیجئے، کون غلط راہ پر ہے. شاکلہ کس کو کہتے ہیں؟ اور یہی سب سے بڑی انسان کے دائیں بائیں یہی دائرہ ہے. اسی دائرہ کو توڑنا دین ہے. شاکلہ کے بہت سارے معنی کیے گئے. شاکلہ کا معنی عادت بھی ہے، شاکلہ کا معنی فطرت بھی ہے، شاکلہ کا معنی تہذیب بھی ہے. آپ کے دائیں بائیں جو رسم و رواج ماحول بن گیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاکلہ. اور اس شاکلہ کو توڑنا دین کی وجہ سے. مثلا ہمارے یہاں شادی بیاہ کی رسموں کا ایک شاکلہ ہے. اللہ کے دین کی وجہ سے اس کو کیا کرنا؟ توڑنا. ہمارے دائیں بائیں کا خاندانوں کا کچھ ماحول ہے، بس ہم نے اپنے خاندانی روایات پر، ہماری کچھ قومی غلط چیزیں بھی ہیں، چلے جا رہے ہیں. دائیں بائیں کا جو ماحول ہے اس کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں. قرآن نے فرمایا یہ تو تم اپنے اپنے شاکلہ پر عمل کر رہے ہو. تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کون سیدھی راہ چل رہا ہے، کون سیدھی راہ. یہ دیکھنا کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ میں حالات اور ماحول جدھر کو مجھے لے کر جا رہے ہیں میں چلے جا رہا ہوں. اب مجھے ایک صاحب نے ایک بات بتائی. اس نے کہا جی 2011-12 کی بات ہے، وہ بیان یہاں جمعے میں سن کے گیا، میں بھی بھول بھال گیا. وہ سال کے بعد اس نے مجھے پھر یہ بات بتائی. اس نے کہا جی میں فلاں پیر صاحب سے بیعت تھا، وہاں سے میں نے یہ سن رکھا تھا کہ پیر کا حق سب سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی زیادہ. انہوں نے کہا ہوتا یہ تھا کہ فلاں موقع پر ابا جی نے کہا پتر فلاں کام کرنا، میں کہا نہیں جی میں تو اتنے جانا. کہنے لگا میں اپنے ابا جی کی پرواہ نہیں کرتا. یہ ہے شاکلہ. ان کے مریدوں کے ساتھ رہ کے ایک شاکلہ بن گیا، ایک ماحول بن گیا، ایک روش بن گئی، ایک عادت بن گئی. انہیں کہا جی میں نے کم سے کم 10 سال یوں گزارے. میری ایک قریبی عزیزہ کی شادی ہوئی، اس وقت مجھے اپنے مرشد خانے سے بھی ایک پیغام آ گیا، تو میں چھوڑ چھڑا کے ادھر پہنچ گیا. میں نے کہا نو جی، کیوں؟ تصور مجھے شاکلہ میرے دائیں بائیں یہ بن گیا تھا کہ جو میرے پیر و مرشد نے کہنا ہے اس کو ہر چیز پر کیا دینی ہے. کہنے لگا جی میں 2011 میں یہاں جمعے میں آیا، آپ نے ماں باپ کے حق بیان کیے، اس میں آپ نے ایک بات کہی کہ اصل پیر و مرشد ماں باپ ہیں. اگر ماں باپ کہیں اس کے مقابلے میں شیخ کوئی بات کہے تو ماں باپ کی بات کو ترجیح ہوگی. کس کو ترجیح ہوگی؟ یہاں تک کہ استاد کی بات کو بھی ترجیح ہوگی. استاد کی بات کو بھی لوگ کیا کریں؟ نہیں. فطری اصول یہ ہے، درجہ اول پر والد. اگر کسی جگہ پیر یا استاد کی بات آ گئی اور ان کے مقابلے پر کس کی بات آ گئی؟ ماں باپ کی. ترجیح کس کو دینی ہے؟ چلو ایک علمی سی بات سنائی دوں. ایک عرب عالم ہے بہت بڑے، پاکستان کراچی تشریف لائے. علماء کے ایک مجلس میں انہوں نے یہ بات سنائی. تلاوت ہوئی. پہلے آپ کو پتا عرب جس طرح کا قرآن پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ تو نہیں پڑھ سکتے، ان کی زبان ہے. اس کے بعد علماء کی مجلس میں یہ بحث شروع ہوئی کہ قرآن اترا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں، سمجھا گیا ہندوستان میں، اور اس میں کوئی شک نہیں. کہنے لگے جب اس موضوع پر بحث ہوئی نا تو وہ جو مسجد نبوی کے بڑے استاد تھے پاکستان تشریف لائے، مسجد نبوی کے استاد ہیں وہ، اور عرصہ سے ان کا علم حدیث ہوتا ہے. وہ کہنے لگے جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہندوستان میں قرآن و سنت کو بڑا سمجھا گیا. انہوں نے پھر اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگا جی میں مسجد نبوی میں جیسے آپ نے دیکھا نا وہ علمی حلقے لگے ہوتے ہیں، سبق ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے میرا حدیث کا سبق ہو رہا تھا.
عام لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں آگے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ماں باپ کا درجہ بڑا ہے یا استاد کا؟ بھائی ایک دو بیچ علمی باتیں آئیں گی، آپ سمجھیں گے، ذرا ان کو توجہ رکھنا. کہنے لگا مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ استاد کا درجہ بڑا ہے یا ماں باپ کا؟ میں نے کہہ دیا کہ جی استاد کا درجہ بڑا ہے، اس لیے کہ ماں باپ اوپر سے نیچے لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اساتذہ نیچے سے اوپر لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. یعنی ماں باپ کے ذریعہ تو صرف جسم کو وجود ملتا ہے، شعور اور علم سارا کس کے ذریعے آتا ہے؟ استاد کے ذریعے. کہنے کہ جب میں نے ایک بات کہی نا تو ایک ادھیڑ عمر کے سادہ سے ایک بزرگ، ادھیڑ عمر کے، وہ بیٹھے تھے. انہوں نے بڑے ادب سے مجھے کہا کہ شیخ مجھے آپ کا جواب سمجھ نہیں آیا. کہنے لگا کہ انہوں نے ایک علمی بات کی، یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی جو تھوڑی سی علم سے مناسبت رکھتے ہیں. ادلہ اربع 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع، قیاس. سب سے پہلے دلیل کہاں سے لائیں گے؟ نمبر 2 پر لائیں گے حدیث، نمبر 3 لائیں گے امت کے اتفاق سے، نمبر 4 پر لائیں گے قیاس پر. کوئی نئی چیز آ گئی اس کو قرآن و سنت پر پیش کر کے حل نکال لے، اس کو قیاس کہتے ہیں. کہنے کہ اس ادھیڑ عمر کے بزرگ نے مجھے کہا تھی آپ نے پہلی تینوں دلیلیں چھوڑ کر آپ سیدھا قیاس پر گئے. آپ نے کتاب اللہ کی کوئی دلیل ذکر نہیں کی، حدیث کی کوئی نہیں ذکر کی، اجماع کی کوئی نہیں ذکر کی. اور میں نے عرب علماء میں ایک بات دیکھی ہے، وہ خام خواہ پنجابی کہنا نا سر ڈال دینا، وہ اس طرح نہیں کرتے. ان کو جب دلیل سمجھ آ جائے نا فوراً بات مان لیتے. کہنا کہ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ میں نے غلطی کر دی. میں نے کہا جی بالکل صحیح کہہ رہے. انہوں نے پھر اس سے بھی اوپر کی بات مجھے کہی. اس نے کہا آپ نے منصوص کے اوپر غیر منصوص کو ترجیح دی ہے. یہ ایک اور بہت علمی کلیہ ہے. مثلا میں مثال دوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نماز کے لیے آئے، ہر قدم پر آپ کو کیا ملی؟ کوئی بندہ یوں کہہ دے کہ بھائی دین کے لیے ووٹ مانگنے پر آپ جتنے قدم اٹھائیں گے اس کے اوپر بھی اسی طرح نیکی ہے، یہ بہت بڑا ظلم کر دیا اس نے. کیوں؟ نماز کے لیے آنے کے قدم پر نص موجود ہے، حدیث موجود ہے. کیا موجود ہے؟ اور عام ووٹ کے لیے جانے پر کسی بھی نیک ووٹ، تو میں نے بطور مثال کہہ دیا نا، کسی بھی نیک کام کے لیے جانے پر اگر نص نہ ہو تو حدیث اور غیر حدیث کا فرق رہے گا. اس کو ہم کہتے ہیں منصوص اور غیر منصوص متفقہ کلیہ امت کا. کہنے لگا انہوں نے مجھے دوسری بات یہ کہی کہ چونکہ ماں باپ کی فضیلت پر نص موجود ہے اور استاد کی فضیلت پر کوئی نص موجود نہیں، آپ نے منصوص کے اوپر ترجیح دے دی. کس کو؟ تو وہ مسجد نبوی کے جو بڑے محدث ہیں وہ کہنے لگے جی میں بالکل ہی گھوم گیا کہ مجھ سے دوسری بڑی غلطی ہو گئی. کہنے لگے میں پسینے آ گئے مجھے. کہنے لگے انہوں نے پھر تیسرا اس سے بھی اوپر گئے. کہنے لگے جی مجھے ایک اور بات بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بیٹی کا، ابو لہب کی باندی کا دودھ پیا ہے صرف 2-3 دن. سویبہ کا پیا ہے کہ نہیں؟ چند دن یا چند مرتبہ پیا ہے. اور وہ باندی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ ماں بن گئی، بھائی کیا بن گئی؟ سگی ماں کی طرح رضائی ماں بن گئی. جب وہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی. ام ایمن جس نے حضور کو پالا، ام ایمن کے دروازے پر خود ملنے جاتے کہ نہیں؟ ام ایمن آ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور کیا فرماتے؟ مجھے اس کے اندر سے اپنی ماں کی خوشبو آتی ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، ان کی بیٹی جب آئی تو کیا کیا؟ چادر بچھائی کہ نہیں؟ چادر بچھائی. یہ تھے ماں باپ. کہنے لگے جبرائیل حضور کے استاد ہیں. بھائی حضور کے استاد کون ہیں؟ جبرائیل جب بھی آئے نہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے نہ ان کے لیے چادر بچھائی. استاد کے لیے نہ چادر بچھائی نہ استاد کے لیے کھڑے ہوئے.
اور جو 3 عورتیں ماں کے درجے میں تھی ان کے لیے کھڑے بھی ہوئے، چادر بھی۔ وہ عالم کہنے لگے کہ اوہو میں حیران رہ گیا اس بندے کے علم پر۔ کہنے لگا وہ بس اتنا کہہ کے نا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میری غلطی کی اصلاح کر دی۔ کہنے لگا وہ بڑی تواضع کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے قریب والوں سے پوچھا یار یہ کون ہے بندہ؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے، لیکن یہاں یہ دھوتی پہن کے اور کرتا پہن کے یہ فقیرانہ اس طرح پھرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پھر کراچی میں بیٹھ کے سنایا کہ مجھے اس دن یہ مقولہ یاد آیا کہ واقعی قرآن اترا عرب میں ہے، اس کو پڑھا کہاں گیا ہے؟ مصر میں، اور اس کو سمجھا کہاں گیا؟ ہاں، ہمارے بر صغیر کے علماء نے بہت اس پر محنتیں کی ہیں۔ تو بات بھائی کہاں سے چلی تھی؟ کس سے؟ شاکلہ سے۔ میں شاکلہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ دائیں بائیں کا جو شاکلہ ہے نا، اس کو توڑنا یہ ٹوٹتا ہے اپنے احتساب سے۔ یہ ٹوٹتا ہے کس سے؟ اپنے عملوں پر بار بار محاسبہ کرتے رہنے سے یہ بات ٹوٹتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ماحول سے پیدا ہو گئی ہیں۔ میں اگر تھوڑا سا گہرائی میں بات عرض کروں، بہت سی چیزیں ہمارے یہاں مسلک کی بنیاد پر، اپنی کسی جماعتی وابستگی بنیاد پر، کسی فرقے کی بنیاد پر، اپنے کسی پیر اس کی بنیاد پر پیدا ہو گئی ہیں۔ ہم ان کو، وہ شاکلہ بن گیا، دائیں بائیں کا ماحول بن گیا، ہماری عادت بن گئی، ہماری روٹین بن گئی، ہم اس پر چلے جا رہے ہیں، نظر ثانی ہم کرتے ہی نہیں کہ کبھی میں غلط تو نہیں جا رہا، اس لیے بھائی قرآن نے یہ بہت عظیم لفظ ہے قرآن کا، تم اپنے اپنے شاکلہ پر عمل کر رہے ہو، لیکن تمہارا اللہ اچھی طرح جانتا ہے کون سیدھی راہ پر ہے اور کون سیدھی راہ پر نہیں۔ اب دیکھو نا، مثال دوں آپ کو، میں نے یہ آنکھوں سے دیکھا، ابھی سنا تھا لیکن اس مرتبہ آنکھوں سے دیکھا۔ سمڈیار روڈ پہ گیا، سب پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، 2 دکانوں پر دودھ اکٹھا ہو رہا ہے، اور کم سے کم کوئی 50-60 من دودھ۔ بعد میں پتا چلا کہ ڈسکا سے 200 من دودھ۔ کتنا جی؟ خالص 200 من دودھ کے ہم پئیں، چونکہ ہم تو پتہ نہیں پاؤڈر پتہ نہیں کیا پیتے ہیں شہری لوگ۔ خالص دودھ کہاں جا رہا ہے جی؟ لاہور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، اس پہ جا رہا ہے، خالص جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے جی، ٹھیک ہے، اگر آپ کا دین ہے لے گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہی دودھی اس دن کے علاوہ باقی دودھ کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب اس میں پاؤڈر ڈالنا، اس میں پانی ڈالنا، ملاوٹ کرنا، یہ کیا تھا؟ بدترین گناہ تھا، اس کی فکر نہیں، لیکن خالص دودھ کہاں پہنچانا ہے؟ میں اس کو، اگر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے شخص تھے، اگر کوئی مسلمان ان کے ایصال ثواب کے لیے، وہ کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اتنا تو حرج ہے نا کہ یار جب تمہیں بزرگوں کے نام پر جو تمہارے اوپر لے جانا فرض اور واجب بھی نہیں ہے، خود مفتی منیر رحمان صاحب جیسے اہل علم لوگوں نے کہہ دیا بھائی یہ تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ تم اس میں پتہ نہیں کون کون سے کیمیکل ڈالتے ہو، کون کون سی بےایمانیاں کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرما دیا ملاوٹ کو، اب حضور نے کیا کیا سختی سے؟ اب کیا ایک شاکلہ چل پڑا ہے، اس شاکلہ پر کیا کر رہے ہیں؟ اب ہمارے یہاں، میں نے ایک مرتبہ، میں نام نہیں لیتا، اسی ایک، بھائی آپ تھک تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ میں یہ شاکلہ پر بات کھول، یہ بہت بڑا شیطان ہمارے ساتھ ہاتھ کرتا ہے، ہم اپنے شاکلہ سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ آسان کام نہیں ہے اپنے شاکلہ کو توڑنا، نبی توڑتا ہے شاکلہ کو، پوری قوم ایک دہانے پر بہ رہی ہوتی ہے، نبی پھر اس شاکلہ کو آ کے بند باندھتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے قل یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں، تم جو کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے۔ نبی اپنے دائیں بائیں کے ماحول کو 100% کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھائی تہذیب کا رخ بدلا کہ نہیں؟ 100% تہذیب کا رخ بدلا۔ عربوں کو کہا جو کچھ تم کر رہے ہو نہیں، یہ ہے شاکلہ توڑنا، مومن کا کام ہے شاکلہ کو توڑنا۔ اب مارکیٹ میں بیٹھا ہوا تھا ایک دوست کے پاس، ان کی کسی افتتاح تھا،
تو ربیع الاول تھا، بڑے اہتمام سے کوئی جلسہ کا وہ ہو رہا تھا. میں تو غلط نہیں کہتا اس کو بھائی، بالکل اچھی بات ہے. میں نے انہوں نے کہا جی یہ طے ہوا ہے، وہ جو چندہ لینے آیا، کہ مارکیٹ کا جو دوست چندہ نہیں دے گا اس کو ہم جو مارکیٹ کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں آپ کو فلاں فلاں جرمانہ ہوگا. میں نے کہا بھائی اچھی بات ہے، وہ میرے جاننے والے تھے. میں نے کہا یار کسی دن یہ بھی قانون بنا لو کہ جو مارکیٹ میں 2 نمبر مال بیچے گا اس کا بھی احتساب اسی طرح ہوگا. کیوں بھائی ہمارے مارکیٹوں میں ایک نمبر ہی چلتا ہے. اب دیانتداری سے بیچنا فرض عین تھا، اس پر توجہ نہیں گئی. توجہ چلو جی زیادہ سے زیادہ کہہ لو مستحب ہے. بھئی ربیع الاول میں چندہ کر کے میلاد کا پروگرام کروا لینے کو آپ فرض واجب تو نہیں نہ کہہ سکتے. اچھی بات کہہ سکتے ہیں، حضور سے محبت کہہ سکتے ہیں، جو چیز ہے. اب فرائض کا پتہ نہیں اور مستحبات کے اوپر کیا کر رہے، یہ دائیں بائیں کا ایک شاکلہ بن گیا. اس شاکلہ کو توڑنا یہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب بندہ اپنی وابستگی سے بالکل بے نیاز ہو کر، خالی ذہن ہو کر قرآن کے سامنے طالب علم بن کر نہ بیٹھے، اللہ کے دین کے سامنے طالب علم بن کر نہ بیٹھے. جب قرآن و سنت کے سامنے طالب علم بن کے بیٹھے گا پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ نہ میں یہاں یہ غلط کر رہا ہوں، میں یہاں یہ غلط کر رہا ہوں. اس لیے بھائی ذرا اس آیت کو دیکھیے، قرآن کہہ رہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل یعمل، ہر ایک عمل کر رہا ہے، علی شاکلتہ، کس پر؟ اپنے اپنے رسم و رواج پر، اپنے اپنے ماحول پر، اپنے اپنی عادتوں پر، اپنے دائیں بائیں کے، ہر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے. فربکم اعلم، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے. اب شاکلہ کی ایک اور مثال دے دوں. کل ہی ایک دوست کہہ رہے تھے، کہنے لگے فلاں بندے کو لکڑی کے کام کروانے کے لیے پیسے دیے. اس نے کہا جی پیسے پہلے لینے ہیں، دے دیے. کہنے لگے جی 6 مہینے ہو گئے، کبھی ایک چیز بنا دی، کبھی فلاں بنا دی، کبھی فلاں بنا دی. اچھا اب میں نے کہنے لگا جی اس لکڑی کی لین کے لوگوں کا شاکلہ یہ ہے. کیا ہے؟ شاکلہ یہ ہے. اب غلط شاکلہ بھائی، جب آپ پیسے لے چکے آپ وعدے کے مطابق کیا دو. کہنے لگا جی میں نے وہاں جا کے شور مچایا، وہ پنچایت اکٹھی ہوئی، 2-4 اور دکاندار بیٹھے، انہوں نے کہا یار ساڈا طریقہ ہے وہی ہے، صرف ایک چیز بنا کے دینے رہے. یہ ہے غلط شاکلہ. اب سنیاروں کے پاس جاؤ، وہ کیا کہیں گے؟ آپ نے سونا خریدا، وہ کیا کہیں گے؟ پیسے لاؤ. سونا بنا کر کب دیں گے؟ یہ جائز ہے؟ نہیں. یدن بیدین، یہ کرنسی ہے، یہاں ادھار جائز نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی ساری مارکیٹوں میں سنیاروں کا ایک شاکلہ بن گیا. بھائی وہ کٹوتی کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ سونے کے اندر سے کرتے ہیں پالش کے نام پر. آپ نے پیس لینا ہے، آپ پیس لے کر باہر آ گئے، کتنے کا جی؟ 2,15,000 کا لے لیا آپ نے، تولہ کے اعتبار سے لے لیا. آپ دکان سے باہر ابھی بیچنے گئے ہیں، وہ کہیں گے جی فی تولہ 1,000 روپے کٹوتی ہوگی. بھائی کس چیز کی ہوئی ہے؟ آپ نے ابھی پیس دیا ہے، آپ کے سامنے ہے. میں نے آپ سے لے کر آپ کی دکان سے قدم باہر رکھ کر کیا کر رہا ہوں دوبارہ. اب اگر 10 تولے ہے تو اس نے کہنا جناب 20,000 کٹنا ہے. بھائی کٹتا ہے کہ نہیں؟ بھائی کیوں کٹا 20,000؟ سنیاروں نے بے ایمانی کا شاکلہ بنا لیا اپنا. آپ پوری مارکیٹ کو اکٹھا کر لیں کہ بھائی یہ کیا ہے، ہم نے آپ سے پورا پیس خریدا ہے، یہ 10 تولے کا ہے، اور لیے ہوئے ابھی صرف 5 منٹ ہوئے ہیں، ہم صرف آپ کے دروازے سے کہاں آئے؟ باہر آئے ہیں. اس میں کسی قسم کے وہ خالص پیس ہے، نگر پیس اسی طرح کا ہے. آپ 20,000 کس چیز کے کاٹ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں جی یہ کٹوتی ہونی ہے. یہ ہے بے ایمانی کا شاکلہ. بھائی یہ جائز ہے؟ ہاں. یہ اس کو آپ پھیلا لیجئے. قرآن نے کہا ہر کوئی اپنے اپنے شاکلہ کو پوجتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بنائی ہوئی روایات کو پوجتا ہے، ہر کوئی اپنی عادات کو دیکھتا ہے، ہر کوئی اپنی تہذیب کو دیکھتا ہے، ہر کوئی اپنی ثقافت کو دیکھتا ہے. شاکلہ کو توڑنا ہے، کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. بات لمبی ہوئی جا رہی ہے. آخری بات، وہ جو تاریخ کا مشہور واقعہ ہے
ایک صحابی کسی بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دسترخوان پر لقمہ گرے اس کو صاف کر کے، اللہ کے نبی کا صحیح ارشاد ہے یا نہیں؟ صحیح ارشاد ہے۔ انہوں نے کھایا تو دوسروں نے کیا ماری؟ کونی ماری؟ او شاہی دسترخوان پر ہے۔ اس نے کہا ہذہ الحمقہ، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو، ان احمقوں کی وجہ سے کیا کروں؟ اب شادی حال میں جاؤ، شادی حال میں جاؤ، موسیقی بج رہی ہے، ایک کو کہا یار اس کو جو رواج ہو گیا جی، اس شاکلہ کو کس نے توڑنا ہے؟ ہم نے توڑنا ہے، اس کو کہو بھائی یہ غلط ماحول ہے، مرد اور عورت کا مخلوط ماحول ہے، بس جی مولوی صاحب ہن بس ایم ہی چل، بھائی کیوں چل رہا ہے؟ یہ مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا کہ جی ایم ہی چل رہا ہے، بھائی کیوں چلتا ہے ایسے؟ مسلمان کا کام ہے بریک لگانا، بریک لگا کے اپنے عمل کو چیک کرنا، جہاں اس کو کھوٹ محسوس ہو بھائی اس کی کیا کرنا؟ اصلاح کرنا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک اپنے اپنے شاکلہ پر بھاگا جا رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون شخص سیدھی راہ چل رہا ہے اور کون شخص گمراہی کی راہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔